بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 جانثار تھے، لیکن قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا کہ میں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا۔ خیر چند روز کے بعد مسلمان اور قریش میں صلح نامہ لکھا گیا، جس میں پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر حج کیے واپس چلے جائیں اور مکہ کے کسی شخص کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ مدینہ سے کوئی شخص مکہ چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے سال حج کے لیے آئیں تو ہتھیار نہ لائیں۔ حدیبیہ مکہ کے قریب ایک مقام ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مقیم تھے، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان شرطوں سے بہت دکھ پہنچا اور کچھ مسلمانوں کے دل میں اسلام کی طرف سے شکوک پیدا ہونے لگے، لیکن بعد میں ایسا خیال کرنے والوں نے توبہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شکست نہیں بلکہ فتح ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اسے فتح ہی قرار دیا گیا ہے۔ اکثر صحابہ کو تعجب ہوا کہ ظاہراً شکست ہوئی ہے، حج بھی ادا نہ کر سکے، لیکن بعد میں صلح نامہ کی روح سے آپس میں کافر و مسلم کے تعلقات بہتر ہوئے، تو چونکہ ہر مسلمان ایمان، راستی، نیکی، پاکیزگی اور شرافت کی جیتی جاگتی تصویر تھا، مخالفوں کے دل خود بخود اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ بہت سارے مشرک ایمان لے آئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام اور عمر بن عاص فاتح مصر کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ 6 ہجری میں جب اپنوں کی طرف سے کچھ اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام غیر ممالک میں پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم، ایران، مصر، حبش اور شام کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط روانہ کیے، جن میں قریب یہی مضمون تھا کہ اے بادشاہ، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں جو سلامتی کا مذہب ہے۔ اگر تو اسلام لائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا، ورنہ اہل ملک کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ جو لوگ ان خطوط کو لے کر گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیے تھے اور انہوں نے بے دھڑک دوسرے ملکوں میں جا کر تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا۔ اسی سال عرب کے 2 مشہور بہادر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اب تک اسلام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر لوگوں کو دکھا دیا کہ واقعی صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے فتح ہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کارہائے نمایاں سر انجام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔